آج کل والدین صرف عظیم الشان ڈرائیور بن کر رہ گئے ہیں، جو اپنے بچوں کو کبھی مدرسے، کبھی فٹ بال، کبھی اسکول تو کبھی شطرنج کی کلاس میں چھوڑنے اور کبھی لے آنے میں لگے رہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ صرف گاڑی میں وقت گزارنے کو ملتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ آج کل اوسطاً ایک والدین کو اپنے بچے کے ساتھ 1 to 1 بات چیت کے لیے صرف 15 منٹ ملتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے اس بیانیے کو بھی بدلنا ہے۔ ہمیں تاریخ اسلام کے عظیم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں مثال یاد رکھنی چاہیے۔ تصور کریں کہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ دیا تھا۔ سالوں بعد جب وہ واپس آئے تو حکم ملا کہ اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کریں۔ ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ مزدوروں کو اجرت پر رکھتے اور کعبہ بنوا لیتے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتے۔ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک چھوٹا بچہ اس عظیم عمارت کی تعمیر میں کتنا حصہ ڈال سکتا تھا۔ عقلی طور پر شاید یہ بہتر لگتا ہے کہ بچے کو گھر پر ماں کے پاس چھوڑ دیا جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو تعمیراتی جگہ پر لائے اور باپ بیٹے نے مل کر اینٹ سے اینٹ جوڑ کر کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسی لیے ذکر کیا کیونکہ یہ غیر متوقع تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کو اس بڑے منصوبے میں شامل کرنے کی ایک ہی وجہ تھی۔ جب بچے اپنے والدین کو اللہ کی خاطر پسینہ بہاتے، خون پسینہ ایک کرتے، روتے، راتوں کو نیندیں قربان کرتے دیکھتے ہیں تو وہ منظر ان کے حافظے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ بچے کتابوں کی کہانیاں یا سفید صفحے پر کالی سیاہی یاد نہیں رکھتے، وہ اپنے والدین کی عملی زندگی اور اللہ کے سامنے ان کا جھکنا یاد رکھتے ہیں۔ اسی عمل نے اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت سازی کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں، وہ نیل کے کنارے اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں اور اللہ کا حکم آتا ہے اسے دودھ پلاؤ، اور جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا مشکل تھا کہ جسے بچانا ہے اسے دریا میں ڈال دے، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ دہائیوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے وہی کیا جو ان کی ماں نے کیا تھا، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے سمندر میں قدم رکھ دیا۔ جو والدین کرتے ہیں نا، بچے وہی نقل کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف ڈرائیور بن کر بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ معیاری وقت نہیں گزاریں گے تو ہم ان کے اندر کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کی قرآن کی تعلیم، ان کی مہارتیں اور دنیاوی تعلیم سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا، آؤٹ سورس۔ پھر ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے اپنا کیا بچا؟ اس رمضان کو ہر خاندان کے لیے ایک گیم چینجر بننا چاہیے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو جہاں سب مل کر کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ تو سکون سے عبادت کر رہا ہو اور ماں کچن میں افطار کے لیے 16 پکوان تیار کرنے میں ہلکان ہو رہی ہو۔ یہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ بچوں کی مذہبی تعلیم کو دوسروں کے بھروسے نہ چھوڑیں۔ گھر میں روزانہ یا پھر ہفتہ وار قرآن کی محفل سجائیں، چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنائیں، بڑوں کے ساتھ قرآن پر گفتگو کریں۔ بہت سے والدین کو لگتا ہے کہ وہ خود عالم نہیں ہیں تو کیسے پڑھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ وہ ایک آیت جو آپ اپنے بچے کو سنائیں گے اسے زندگی بھر یاد رہے گی، جبکہ کانفرنس میں سنی ہوئی باتیں وہ جلد بھول جائے گا۔ دوسرا اہم نقطہ، کھانے کے کلچر کو ٹھیک کریں۔ ہم نے رمضان کو روزوں کا مہینہ بنانے کی بجائے کھانوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ پکوڑے، سموسے اور بھاری کھانے، یہ سب رمضان کا مقصد فوت کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مقصد بھوک کا احساس اور تقویٰ تھا، دعوتیں نہیں۔ اس کا بوجھ سب سے زیادہ خواتین پر پڑتا ہے۔ میں آپ کو 1 ڈش چیلنج، یعنی کہ ایک ڈش کا چیلنج دیتی ہوں۔ دسترخوان پر صرف ایک سالن یا ڈش ہو۔ جب آپ یہ اضافی چیزیں ہٹا دیں گے
تو رمضان کا اصل مقصد یعنی تقوی، خدا خوفی، بھوک کو محسوس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سامنے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا اور وہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ سادگی اپنائیں۔ آخری بات یہ کہ قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہ رکھیں بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے جہاں قرآن صرف پڑھا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا۔ اس رمضان میں ایک ہدف رکھیں کہ کم از کم چند صورتوں کا مفہوم سمجھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ جسٹ ایک ٹیسٹ کریں، گھر جا کر سب سے پوچھیں کہ الصمد کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے سب نے سورہ اخلاص یاد کی ہوئی ہے اور کتنی بار ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ایک لفظ کا مطلب نہیں معلوم۔ یہ ہماری ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جنہیں کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اسے سمجھا نہیں۔ وہ کتابیں لادے ہوئے گدھے کی طرح ہیں۔ ایک گدھے کو معلوم نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کیا بوجھ ہے، اسے وہ صرف ایک بوجھ لگتا ہے۔ ہمارے بچے بھی اگر قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو وہ اسے صرف ایک بوجھ یا ڈیوٹی سمجھیں گے جو والدین کے کہنے پر پوری کرنی ہے۔ یہ کلچر بدلنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن کے معنی سکھائیں، ورنہ وہ بڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم نے بچپن میں عربی تو پڑھی تھی لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ یعنی قرآن کا ٹیکسٹ تو پڑھ لیا تھا لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ قرآن تو صرف علماء کے لیے ہے، ہم جیسے سادہ لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے ہمارے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے تلاوت نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے اس کے مقصد اور سمجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اس رمضان کو تعمیر کا مہینہ بنائیں، خود بنائیں، بازار سے نہ خریدیں۔ build it, don't buy it۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ دوسروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔